فلپیوں کے نام پالوس کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت سے خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائیوں بہنوں، اس گزرے ہفتے میں ایک ایسی خبر ہم نے سنی، پریکٹیکلی دیکھا بھی، جس کے بعد کوئی بھی شخص اس خبر کو سن کر کوئی بھی خوش نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ ہم پریشان ہو گئے۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ پیٹرول مزید 30 روپے کیا ہو گیا؟ مہنگا ہو گیا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو جب ایسی کوئی خبر سنے تو وہ فوراً خوش ہو جائے، یا اگر خوش ہے تو وہ خوش ہی رہے کہ خیر ہے، چلو پٹرول میں گولا مارو، ہوں اسی خوش ہیں اس ٹائم، ہے نا؟ سائیکل چلانے والا خوش ہے، باقی سارے ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے، باقی بھی ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، بالخصوص جب ہم ایسی کوئی بات یا خبر سنتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے خوش رہنا، اور بالخصوص جب ملک میں اس طرح کے مسائل ہوں، مہنگائی ہو، غربت ہو، بے روزگاری ہو۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں خوش رہنے کی نصیحت کرتا ہے، اور آج جس مضمون پر میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہر طرح کے حالات میں خداوند میں راضی رہنا۔ خوش رہنا، یا سادہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے راضی رہنا، خوش رہنا۔ جب ہم اس خط کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ خط پالوس رسول نے اس وقت لکھا جب وہ قید میں تھا، جیل میں بند تھا، اور باقی لوگ تو باہر ہیں، آزاد ہیں، لیکن پالوس رسول کہاں پر ہے؟ قید میں ہے، جیل میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو باہر آزاد ہیں وہ پالوس رسول کو تسلی دیتے، اس کی پسند کی کوئی چیزیں لیتے، اس کی پسند کے کوئی کھانے بناتے اور جیل میں اسے ملنے چلے جاتے، اور جا کر اس کو تسلی دیتے کہ پادری صاحب کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، کلیسیا تہاڈے لئی دعا کرن رہی ہے، کوئی گل نہیں، اج قید ہے تے حالات اچھے بھی آن گے، بہتر ہون گے، تسی قید وچ جیل دے وچ پریشان نہیں ہونا، اسی تہاڈے نال ہاں۔ ہونا تو نہیں چاہیے سی نا، جبکہ یہاں پر اس کے بالکل الٹ ہوا۔ الٹ یہ ہوا کہ جو قید کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ باہر والوں کو کہہ رہا تھا کہ خوش رہو، وہ باہر والوں کو تسلی دے رہا تھا، وہ باہر والوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، جیسے بھی حالات ہیں، چاہے میں قید میں ہوں یا اور جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہیں، تم کیا ہو؟ خوش رہو۔ اس ایک
خط میں جس کے صرف 4 چیپٹرز ہیں، کوئی لگ بھگ 15 دفعہ اس نے لفظ استعمال کیا خوش یا خوشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس رسول قید کی حالت میں بھی خوش ہے، وہ بالکل پریشان نہیں ہے، وہ نہ شکرا پن نہیں کر رہا کہ ہائے میں تیری منادی کرنے والا تے اج میرے تے ظلم ہون ڈیا ہے یا میں قید وچ ہاں، نہیں، بلکہ وہ خود بھی خوش ہے، اور جو کلیسیا باہر آزاد ہے ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ خوش رہو۔ اب پالوس کی خوشی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ قید میں تھا تو باہر جو لوگ خدمت کرنے والے تھے ان کے اندر ایک دلیری آئی، انہوں نے کہا اچھا جی پالوس انی خدمت کر کے انہیں دکھ تے مصیبتیں اٹھا سکتے تھے، اسی کیوں نہیں پھر خدمت کر سکتے؟ پالوس رسول اس بات سے خوش تھا کہ جو باہر لوگ ہیں ان کو اور دلیری ملی ہے، اور وہ دلیری سے منادی کر رہے ہیں، دلیری سے لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں۔ مسیح کی جو خوشخبری ہے اس خوشخبری کی منادی اور زیادہ ہو رہی ہے، اس بات سے خوش تھا۔ وہ اس بات سے بھی خوش تھا کہ جن سپاہیوں کی ڈیوٹی پالوس رسول کے جو کمرہ تھا وہاں پر لگتی تھی، اب وہاں پر تو ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی تھی، صبح کوئی اور ہے، شام کو کوئی اور ہے، اگلے دن کوئی اور آ گیا، اگلی شام کو کوئی اور آ گیا، تو ڈیوٹیز تو سپاہیوں کی چینج ہوتی رہتی تھی۔ تو وہ خوش اس بات سے تھا کہ جس کی بھی ڈیوٹی لگتی وہ اسی کو منادی کرنا شروع ہو جاتا، وہ اسی کو کلام سنانا شروع ہو جاتا۔ تو وہ اس بات سے خوش تھا کہ مجھے کلام سنانے کا موقع جو ہے وہ قید میں بھی مل رہا ہے۔ اب اس کے دشمن تو خوش تھے کہ ہم نے پالوس کو قید کر دیا، لہٰذا اب خدا کے کلام کو یہ پھیلا نہیں سکے گا، لیکن اس کے اندر جو جذبہ ہے، اس کو جو روشنی ملی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی اور بھی لوگوں تک پہنچے، لہٰذا قید میں بھی وہ منادی کرتا ہے، یہاں تک کہ ساری جو پلٹن تھی، جتنے بھی وہاں پر فوجی یا سپاہی تھے، سب میں ایک بات مشہور ہو گئی، اور وہ مشہوری یہ ہوئی کہ یہ جو بندہ پالوس ہے نا، یہ یسوع مسیح کی وجہ سے قید میں ہے، اور وہ ان ساری باتوں کو لے کر خوش ہے، وہ پریشان نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہے، فکر مند نہیں ہے، خود بھی خوش ہے، اور باہر رہنے والوں کو جو آزاد ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، خوش رہو۔ اب فلپی کا جو علاقہ تھا یہ روم کے انڈر آتا تھا، اور آج کے دور کی اگر بات کی جائے، آج کے دور میں سپر پاور کون سا ملک ہے؟ سپر پاور ہے نا، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ۔ اس وقت روم سپر پاور تھا، اور اگر آج کسی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہو اور اس کو امریکہ کی بھی نیشنلٹی مل جائے، اس کے پاس امریکہ کا بھی پاسپورٹ ہو، کتنا وہ فخر کرے گا، کتنا اعزاز وہ سمجھے گا، کتنا خوش ہوگا کہ میرے پاس 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، میں پاکستانی بھی ہوں، میرے پاس امریکن پاسپورٹ بھی ہے، میں جدوں دل کرے امریکہ جا سکنا، جدوں دل کرے آ سکنا۔ اور اس وقت فلپی کے لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم فلپی کے علاقے کے رہنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس رومی نیشنلٹی بھی ہے، روم کا بھی جو ملک ہے، جو سپر پاور ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ڈوئل نیشنلٹی یعنی ڈبل نیشنلٹی۔ تو اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ سپر پاور کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو پالوس رسول نے کلیسیا کو بتایا کہ یہ چیزیں فخر کرنے والی نہیں ہیں، تم 2 ملکوں کی نیشنلٹی پر فخر نہ کرو، ہمارا فخر صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ ان کے اندر غرور آ گیا تھا، ان کے اندر اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم 2 ملکوں کے شہری ہیں، ہمارے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، ہمارے پاس فلپی کا بھی پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس روم کا بھی پاسپورٹ ہے۔ تو پالوس ان کو کہتا ہے کہ صرف یسوع پر فخر کرو، اور کسی چیز پر نہیں، اور کسی دنیاوی چیز کے وہ ہمارا فخر نہ ہو،
ہمارا فخر صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت جو اس نے کلیسیا پر کھولی، جو آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اس نے کہا کہ روم کے علاوہ بھی ہمارا ایک اور وطن ہے جو ہمارا اصل وطن ہے۔ اور اصل وطن کیا ہے؟ تیسرے باب میں اس نے کہا کہ ہمارا اصل وطن آسمان ہے۔ ہم آسمان کے شہری ہیں، ہم آسمانی باشندے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے اور امریکہ کا پاسپورٹ بھی ہے تو امریکہ جا کر وہ بیمار ہو سکتا ہے، انگلینڈ جا کر وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہاں پر اس کو دکھ تکلیف آ سکتی ہے، وہاں پر اس کو موت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی قبرستان ہے، وہاں پر اسپتال بھی ہیں۔ لیکن پالوس رسول ان کو بتاتا ہے کہ جو نیشنلٹی ہمارے پاس ہے، جب ہم آسمان پر جائیں گے وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، وہاں پر کوئی دکھ نہیں ہے، وہاں پر کوئی موت نہیں ہے، وہاں پر خدا کے لوگ ہوں گے، خدا ہوگا، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو پونچھ لے گا۔ پھر نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا ہوگا، نہ درد ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، کچھ بھی آسمان پر نہیں ہوگا، صرف خوشی ہوگی، حمد و ثنا ہوگی۔ تو کیا بڑا اعزاز ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس پاکستانی ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہو یا آسمان کا پاسپورٹ ہو۔ کسی دوسرے ملک میں جا کر ہم مر سکتے ہیں، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہم پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن آسمان پر نہ موت ہے، نہ بیماریاں ہیں، نہ کوئی اور تکلیف ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا ہمارا اصل وطن آسمان ہے، جہاں سے ہم اپنے منجی کے آنے کے انتظار میں ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ ان کو کہتا تھا کہ پریشان نہ ہو۔ وہ قید میں تھا، ممکن ہے قید میں اس کو مار دیا جائے، آزاد کیے ہی نہ جائے، وہاں پر ہی قید خانے کے اندر ہی اس کو پھانسی دے دی جائے یا کسی اور طریقے سے اس کو مار دیا جائے۔ وہ پریشان نہیں ہے، وہ فکر مند نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا اصل وطن آسمان ہے۔ بھائیو اور بہنوں، جب ہم اپنے ملکی حالات کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے قومی حالات کو دیکھتے ہیں یا خاندان کے حالات کو دیکھتے ہیں، مہنگائی کو دیکھتے ہیں، غربت ہے یا جابز نہیں مل رہی، یا خاندان میں خدا نخواستہ کوئی فرد ایسا بیمار ہوا ہے کہ سالہ سال سے وہ بیماری سے لڑ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اکثر اوقات ہمیں پریشان اور فکر مند کر دیتی ہیں۔ لیکن پالوس رسول اس خط کے ذریعہ سے ہمیں بار بار یہ بات سکھا رہا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں خداوند میں راضی رہنا ہے، خداوند میں خوش رہنا ہے۔ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، مطلب وہ اس بات پر زور دیتا ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کلام کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن پادری صاحب آپ کو کیا پتا ہمارے حالات کتنے ٹف ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہم کتنے قرضوں کے نیچے ہیں؟ یا آپ کو کیا پتا کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم غربت کا شکار ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم مسائل کا شکار ہوں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہوں۔ جو بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے، وہ یہ ہے کہ حالات کو ہم نہیں بدل سکتے، حالات کو خدا ہی بدل سکتا ہے۔ ہم سوچ کو بدل سکتے ہیں، حالات جیسے بھی، ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، ہم سوچ کو بدل سکتے ہیں، اور چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ کیسے؟ کون سا فارمولا ہے، کون سا وہ طریقہ ہے، ذریعہ ہے جس سے ہم اور زیادہ خوش رہ سکتے ہیں ہر طرح کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا بدل سکتا ہے۔ میں آپ کے حالات نہیں بدل سکتا، آپ اپنے حالات نہیں بدل سکتے، خدا حالات کا بدلنے والا ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل لیں،
میں رات کو ایک جگہ وزٹ کر رہا تھا، ایک میرے ساتھ اور 2 بھائی تھے، اٹک کی بات ہے، ہم بات کر رہے تھے، وہ جو ایک اور بھائی تھے تو وہ ایسے بات ہوئی پرانے وقتوں کی، تو وہ کہہ رہے میں نے جو 5 پیسے والا سکہ ہے یا 10 پیسے والا سکہ ہے یا اس سے پیچھے جو ٹیڈی پیسے ہوتے تھے کوئنس، وہ میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بات چل رہی تھی کہ وہ جو حالات بڑے چنگے سن، ہون بڑی غربت ہے، ادو ٹھیک سی۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اتفاق نہیں کرتا آپ کی اس بات سے۔ وہ کہتا کیسے؟ میں نے کہا جی میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے، میں اپنے گھر کی بات بتانے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کے بچپن کے حالات کیسے تھے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم صبح کو گھی لاتے تھے ڈبے سے، وہ پائیا کو، تو وہ سویرے روٹیاں بن جانیاں نے تو شام لے دوبارہ پھر شامی لے ہونا جا کے، اگلے دن صبح پھر علیحدہ لے کے آنا ہے۔ چینی کدی پائیا آ گئی، کدی ½ کلو آ گئی۔ مجھے نہیں یاد کہ بچپن میں ہم کبھی بھی پورا 1 درجن انڈے گھر پہ لائے تھے، ویسے تو گھر دے ہوں سن، لیکن اگر کبھی خریدنے کی پڑے کسی کو تو 1 یا 2 ہی لاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے بچپن کیسا دیکھا ہے، میں نے اپنا اور اپنے ارد گرد جتنے بھی ہم جہاں پر رہتے تھے تقریباً یہی تھا۔ کیا کل آپ اتفاق کرتے ہیں؟ شاید ممکن ہے آپ نے ایسا بچپن نہ دیکھا ہو، لیکن اکثریت لوگوں نے دیکھا ہے کہ کرسمس پر یا ایسٹر پر ان کو جو کپڑے سلائی ملتے تھے وہ اسکول والا یونیفارم ہوتا تھا، تاکہ ایسٹر بھی گزر جائے، کرسمس بھی گزر جائے تو اب وہ اسکول سے بھی کام آ جانا۔ لیکن آج ہمارے گھر میں الماری کھولے نا تو کپڑے نیچے گرتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں پتہ نہیں گرتے ہیں کہ نہیں گرتے، ساڑھے گھر تو بڑے ڈگ گئے ہے نا، باجی کری ساڑھے گھر بھی ڈگ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وقت تھا مطلب لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اتنے کپڑے بھی نہیں تھے، استعمال کرنے کے لیے بھی چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ آج پورے مہینے کا راشن ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے، آج کپڑے رکھنے کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہون بڑی غربت ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ابھی غربت نہیں ہے، ابھی صرف ہماری خواہشات نے اور ہماری سوچ نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی غربت ہے۔ اصل میں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور جب ہماری سوچ تبدیل ہو جائے گی اس لحاظ سے کہ خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، پھر ہم خداوند میں خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ پانی کی بوتل ہے، پانی نظر آ رہا ہے، اس میں رنگ والی پتہ نہیں شاید نظر آ رہا ہے یا نہیں، لیکن آ رہا نظر؟ اچھا، کیا سمجھتے ہیں یہ آدھی خالی ہے یا آدھی بھری ہوئی ہے؟ دو ہی گلاں ٹھیک نے، ایسا ہی ہے۔ چلے کتنے سوچتے ہیں کہ آدھی خالی ہے؟ ذرا ہاتھ دکھاؤ جڑے سمجھتے ہیں آدھی خالی ہے، ٹھیک ہے، چلے نیچے کا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آدھی بھری ہوئی ہے؟ وہ ہاتھ دکھائیں۔ کچھ دعا پاسے نہیں، کچھ کسی پاسے بھی نہیں۔ اچھا، اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ آدھی خالی ہے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، پانی اور ہونا پینا ہے، اس میں پانی اور ڈالنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں آدھا ہے، اس کا مطلب خدا کا شکر ہے ابھی کام چل سکتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، آدھی خالی ہے، گھر ہمارا خالی پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، نہ کوئی چج کا ساڈے کو کپڑا ہے، نہ کوئی چج کی جتی ہے، یہی رولے نے ساڈے۔ میرا فون میں دوجیاں نالوں سستا ہے، دوجیاں کھولتے فلانا فون ہے، پتہ نہیں کہڑے کہڑے۔ ہم جتنی بھی مادی چیزیں ہیں ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہم نے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ دوسرے بہتر ہیں، میری چیزیں، میرے حالات دوسروں سے برے ہیں۔ اور جب ہم نے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے پھر ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، میں چند مہینے پہلے
ٹی وی پر ایک خبر سنی، کراچی میں کسی فیکٹری کو آگ لگی، مینیجر وہاں پر پہنچا، اس نے آگ دیکھ کر اتنی ٹینشن لی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، مینیجر مر گیا۔ پتہ نہیں آپ نے خبر سنی کہ نہیں، میں نے سنی تھی۔ آگ لگی، مالک نہیں، مینیجر آیا، اتنی ٹینشن لی کہ ٹینشن لے کے مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ ایک سائنسدان جس نے بلب ایجاد کیا، اس کا نام تھا تھامس ایڈیسن، اس کی 6 منزلہ لیب تھی، سائنس کی لیبارٹری، جہاں پر وہ تجربات کرتا رہتا تھا۔ کروڑوں ڈالر لگا کے اس نے 6 منزلہ لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں ایسا ہوا کہ وہ وہاں پر نہیں تھا، تو اچانک وہ گڑبڑ ہوئی اور وہاں پر آگ لگ گئی، اور چونکہ سائنس لیبارٹری تھی، کیمیکل وہاں پڑے ہوتے تھے، ایک دم آگ بھڑکی اور فوراً 6 منزلہ جو بڑی عمارت تھی ساری آگ۔ وہ جیسے وہاں پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ میری سالوں کی محنت، اتنا پیسہ، اتنی ریسرچ۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ جو اپنی ماما کو بلا کے لاؤ۔ پتہ کس لیے؟ کہتا ہے ماما کو بلا کے لاؤ، وہ بھی اس آگ کو دیکھ لے، زندگی میں دوبارہ ایسی آگ پتہ نہیں کبھی ہم نے دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی۔ اب وہ کیا ہے، اتنا نقصان ہو جانے پر بھی وہ فکر مند نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ اگر پریشان ہوتا تو اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا، جیسے کراچی میں فیکٹری میں ہوا۔ آج کیوں ہم مشکلات کا شکار ہیں؟ وجہ یہ ہے ہم نے اپنی سوچ کو ایسا بنا لیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ بھائیوں اور بہنوں، اس بات کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے۔ میں نے پچھلے مہینے ہم ایک بیٹھے ہوئے تھے خادم کے پاس، حضور خادم کو کہتے ہیں میں نے 1995 میں خدا سے دعا کی، خداوند مجھے دولت دے، مجھے پیسے دے خداوند۔ تو خداوند نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے صحت دے دیا ہے، میں نے تجھے صحت دے دیا، میں نے تجھے ہاتھ پاؤں سے اسلامت دے دیا ہے، کما لے۔ کہتا میں نے پھر کبھی بھی خداوند سے یہ نہیں کہا کہ خدا مجھے دولت دے، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے صحت دی ہے۔ اور پولس رسول یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو۔ جب ہم اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں گے، جب ہم اپنا سارا بوجھ خداوند پر ڈال دیں گے، تو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کا یہ وعدہ ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، بھوکے مر بھی سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ مر سکتے ہیں، میں نے اپنے پاس سے آپ کو بتایا، میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ بھوک کے سبب سے وہ مر بھی جائیں، لیکن خدا اپنے طالبوں کو کبھی بھی کسی نعمت سے، خداوند ان کو ہر ایک نعمت دے گا۔ زبور 84 میں لکھا ہے کہ وہ راست روز سے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنی فکریں اس پر ڈالیں، ہم اپنا بھروسہ ہمیشہ خدا پر رکھیں، جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، مہنگائی کیوں نہ ہو، بیماری کیوں نہ ہو، غربت کیوں نہ ہو، قرضے کیوں نہ ہوں، صرف اپنی سوچ کو تبدیل کر کے ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہنا سیکھ لیں اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں۔ دوسری بات، 8ویں آیت میں پولس رسول نے چند ایک چیزوں کا ذکر کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ان پر غور کیا کرو، ان کے بارے میں سوچا کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ جتنی سچی باتیں ہیں، ہم جھوٹی باتوں پر بڑا فوراً یقین کرتے ہیں، ہم پھر افواہوں پر بڑا یقین کرتے ہیں۔ ایویں کسی نے جھوٹی جی گل کی تھی، اصل اگے بھی نال کو 2-4 ہور لا کے جھوٹی گل ہی کمائی جانی ہے۔ جو سچائی کی باتیں ہیں ہمیں ہمیشہ ان کے بارے میں سوچنا، جو جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی افواہیں ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں نہ سوچیں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھائی یا بہن آتا ہے اور وہ میں کہتا ہے جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتی،
یا اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہمیں آ کے بتایا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اس جھوٹی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی وہ فلاں شخص تو آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہا تھا، حالانکہ اس نے کی نہیں تھی، جھوٹی بات وہ بتا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے جی وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ ایسا ہے۔ اب جس کے پاس آیا وہ نہ تو غصے ہوا، نہ وہ جذبات میں آیا، نہ اس نے کہا اچھا میں دیکھ لاں گا انہوں، نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ابھی وہ مجھے پورے طور پر جانتا نہیں ہے، میرے حلوے کو کر لیں گے خیر ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی وہ مجھے پورے طور پر جانتا، میرے میں تو اور بھی برائیاں ہیں جو اس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو شاید وہ اس کا بھی بیان کرتا۔ تو جڑا شکایت لان والا آیا سی اوتھے دا اوتھے ہی انہیں کہ میری تو دال ہی نہیں گلی، میں تو جھوٹی گل کر کے تینا لڑانا چاہ رہا سا، یہ تو گل ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو جو سچائی کی باتیں ہیں ہم ہمیشہ ان کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جتنی باتیں شرافت کی ہیں، اصل میں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جتنی باتیں عزت کی ہیں ان کے بارے میں سوچا کریں۔ ساڈی کوئی عزت کرے نہ اسی اگلے دن بھول جانے ہیں، ساڈی کوئی بےزتی کرے اسی 15 سال بھی نہیں بھولتے۔ اسی کہنے او شادی تے نے میری بےزتی کیتی سی، کیڑی شادی؟ تو پتہ لگتا انہوں نے بچے بھی 4 ہو گئے نے بڑے بڑے، وہ گل نہیں سانو بھولی۔ اور جب ہم ایسی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، پھر ہم منفی ہو جاتے ہیں، نیگیٹو ہو جاتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے کی ہماری طبیعت ہو جاتی ہے، پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے کیا رہتے ہیں؟ انہیں میری بےزتی کی تھی سی، میری انسلٹ کر دیتی سی۔ تو اگر کبھی ایسا ہو تو اس کو بھول جائیں، اور جہاں پر عزت ہے عزت کی باتوں کو یاد رکھیں۔ اگر کوئی بےزتی کی بات ہے اس کو بھول جائیں، اس پر غور نہ کریں، بلکہ جو عزت کی بات ہے اس پر غور کریں۔ خیر پالوس نے ان ساری باتوں کا نچوڑ جو نکالا ہے، لکھا ہے کہ جو نیکی اور تعریف کی باتیں ان پر غور کیا کریں۔ نیکی کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کی نیکی پر غور کریں جو اس نے میرے اور آپ کے ساتھ کی ہے، کہ اس نے اپنا بیٹا دیا ہے، اس نے ہمیں اپنے لوگ بنایا ہے، اور اس نے ہمیں صحت اور زندگی دی ہے، اس نے ہمیں خاندان بخشا ہے، روزگار دیا ہے، بہت کچھ اس نے دیا ہے۔ یہ خدا کی نیکی ہے۔ پھر دوسروں نے جو ہمارے ساتھ کبھی نیکی کیا اس کو بھی یاد کریں۔ اگر کسی انسان نے ہمارے ساتھ نیکی کیا ہم اس کو بھی یاد رکھا کریں، اور پھر اس بارے میں بھی سوچیں کہ میں نے کب دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ نیکی کی باتوں پر غور کریں۔ اور پھر لکھا ہے جو تعریف کی باتیں ہیں، اپریسیشن ہے نا، تنقید، کیڑے نکالنا، ان باتوں کے بارے میں نہ سوچا کریں، کیڑے نہ نکالا کریں ایک دوسرے میں سے، انگلی نہ اٹھائیں کبھی۔ کیا کریں؟ ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ کسی نے ماڑا سوٹ پایا وہ بھی تعریف کر دیو، وہ خوش ہو جائے گا، وہ کبھی بھی اپنے اندر نہ شکرا پن محسوس نہیں کرے گا۔ جب کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو پرانی ہے یا اچھی استعمال کی نہیں ہے، تنقید نہ کریں، کیڑے نہ نکالیں۔ کیا ہوگا؟ اس سے اگلا بندہ، اس کا دل مطمئن رہے گا، وہ بھی خدا کا شکر کرے گا۔ لیکن اگر ہم کسی کی چیز میں سے فوراً نقص نکالتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جڈے چاہ نہ انہیں لیا ہوتا ہے، دل ہی بیچارے دا وہ اور خفا ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر نہ شکرا پن آ جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کے مطابق پہلی بات جو آج ہم نے سیکھی ہے، ہمیں ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، خوش رہنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں کبھی بھی اپنی دنیاوی چیزوں پر فخر نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف یسوع مسیح پر فخر کرنا ہے، اور اس بات کے لیے شکر کرنا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم آسمانی بھی ہیں، ہم ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی ساری فکریں خدا پر ڈالنی ہیں، اپنا سارا بوجھ خدا پر ڈالنا ہے،
क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। और फिर अपनी सोचों को, ख्यालात को बदलना है और मनफी चीज़ें निकाल कर उसकी जगह पर जो नेकी की बातें हैं, जो तारीफ़ की बातें हैं, हमेशा उन पर गौर करना है। जो कोई मनफी बात है अगर आई भी है जहन में, उसको निकाल दें कि खैर है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, तरक्की की बातें हैं, बेहतरी की बातें हैं, उम्मीद की बातें हैं, वो अपने जहन में भी लाया करें और वही दूसरों के साथ किया करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत अता करे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।